السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں اسٹار پوئٹری سینٹر سے گلاب کے پھول کی آپ بیتی۔ میں ایک گلاب کا پھول ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک شاخے نازک پر جھومتے ہوئے پایا۔ باد صبا کے نرم و لطیف جھونکے مجھے جھولا جھلا رہے تھے۔ ابھی میں ایک گنچا ہی تو تھا۔ میری خوشبو میرے سینے میں بند تھی۔ شبنم کے موتیوں نے صبح سویرے مجھے غسل دیا تھا۔ میری حسین رنگت اس بات کی گماز تھی کہ مجھ پر جوبن آنے والا ہے۔ مجھے حسین و جمیل دنیا میں سانس لینا بہت اچھا لگا۔ میرے ارد گرد اور بھی بہت سارے پھول تھے جن کی نرم و نازک کلیاں کھل چکی تھیں۔ ان کی خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جلد ہی میرے سینے میں بند خوشبو بھی اسی طرح فضا کو معطر کرے گی۔ مجھے اپنا جوبن دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ ابھی میں سوچوں میں گم تھا کہ مجھے ایک صاحب باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ شاید ان کا خادم بھی تھا۔ ان صاحب نے چوڑی دار پاجامہ ململ کا کرتا پہن رکھا تھا۔ باغ کی سیر کرنے کے بعد وہ میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ میں ڈر رہا تھا یہ کہیں مجھے شاخ سے جدا ہی نہ کر ڈالیں، لیکن وہ صاحب تو بہت حساس شخص تھے۔ مجھے دیکھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خادم نے ان سے پوچھا، حضرت جوش، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ تو شاعر انقلاب حضرت جوش ملی آبادی ہیں۔ حضرت جوش میری طرف دیکھ کر ارشاد فرمانے لگے، غنچے تیری بے بسی پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ مجھے ان کے درد مند دل کا احساس ہوا۔ مجھے یہ سوچ کر بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے اپنی حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ مجھے یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ زندگی تو چند روزہ ہے، موت کا ایک وقت معین ہے۔ میں نے جوش سے مخاطب ہو کر کہا کہ قبلہ، یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے؟ انہوں نے میرے اس جواب کی خوب داد دی اور سبحان اللہ کہتے ہوئے باغ سے رخصت ہو گئے۔ جاتے جاتے میں نے ان کی زبان سے سنا کہ دیکھو اس کل کے چھوکرے نے زندگی کی کتنی بڑی حقیقت بیان کر دی۔ میں اس دن تو زندگی کی بہار لوٹتا رہا۔ اگلی صبح باد صبا نے مجھے گدگدی کی۔ میں نے اس وقت خواب غفلت میں اچانک آنکھ کھول کر دیکھا کہ شبنم کے قطروں نے مجھے غسل دیا ہوا تھا اور باد صبا کی بدولت میری پتیاں کھل چکی تھیں اور مکمل پھول کا روپ مجھے نصیب ہو چکا تھا۔ میرے سینے میں بند خوشبو ہوا میں شامل ہو کر دور دور تک پھیل چکی تھی۔ میں نے ایک بار پھر حضرت جوش کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو مجھے دلی خوشی ہوئی کہ میرا سچا مداح آ رہا ہے۔ انہوں نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر فرمانے لگے کہ میر تقی میر نے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ شعر سن کر مجھے اپنی خوبصورتی کا احساس ہوا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ بڑے بڑے شاعروں نے بھی میری نزاکت کو اشعار میں باندھا ہے۔ جوش صاحب تھوڑی دیر تو میرے حسن کی داد دیتے رہے اور پھر مجھے زندگی کی ناپائیداری کا احساس دلا کر باغ سے رخصت ہو گئے۔ میں اپنی شاخ پر زندگی کی بہاریں لوٹ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان باغ میں داخل ہوا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے آتے ہی مجھے شاخ سے توڑا اور اپنے کوٹ کی کالر میں سجا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دفتر میں پہنچا تو اس کے دوستوں نے میرے حسن کی بے پناہ تعریف کی۔ جو ہی وہ اپنے افسر کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے افسر نے میری خوشبو کی دل کھول کر تعریف کی۔ مجھے اپنی اس قدردانی پر بہت خوشی ہوئی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید میں اسی طرح روز تعریفیں سمیٹتا رہوں گا، لیکن دفتر سے چھٹی کے بعد اس نوجوان نے گھر پہنچ کر مجھے اپنے کوٹ کے ساتھ الماری میں بند کر دیا۔ رات بھر میں تنگ و تاریک الماری میں اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ صبح ہونے تک میری شگفتگی ختم ہو چکی تھی۔ نوجوان نے دفتر جانے سے قبل مجھے اٹھا کر صحن میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر تو میں صحن میں پڑا رہا۔ دھوپ نے میری رہی صحیح رنگت کو بھی ختم کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک خاکروب آیا۔ اس نے خش و خاشاک کے ساتھ مجھے بھی سمیٹ لیا۔ اب میں کوڑے کے ایک ڈھیر میں اپنی زندگی کی بچی کچی سانسیں لے رہا ہوں۔ آج مجھے جوش یعنی شاعر جوش کی بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے سچ کہا تھا کہ میری زندگی تو بس ایک تبسم کی مانند ہے۔ کاش میری زندگی اتنی ناپائیدار نہ ہوتی اور میرا حسن اتنی جلدی ختم نہ ہوتا۔ تو
تو یہاں پر گلاب کے پھول کی آپ بیتی تو ہوئی ختم، لیکن میں نے اس کے علاوہ قلم کی آپ بیتی، کھنڈر کی آپ بیتی اور میز کی آپ بیتی اسٹار پوئٹری سینٹر، اس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، تو وہاں پر میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میرے چینل پر بہت سارے ایسیز اور پیراگراف اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، الفاظ معنی وغیرہ بھی ہیں، تو آپ کائنڈلی اگر کسی کو ان میں سے کوئی چیز چاہیے ہو تو وہاں جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسٹار پوئٹری سینٹر پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ تو مجھے اجازت دیجیے، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔